بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں گالی کے متعلق۔ دوستو، گالی آج ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے۔ ہر دوسرا تیسرا بندہ اپنی مجلس میں اپنے دوستوں میں جب بیٹھتا ہے، جب تک وہ گالی نہ دے دوسرے کو، اس کو سکون نہیں ملتا۔ اور پھر گالی بھی ایسی کہ ماں کی گالی، بہن کی گالی، بیوی کی گالی، بچی کی گالی، باپ کی گالی، بیٹے کی گالی۔ تو یہ گالی اتنی مشہور ہو چکی ہے کہ بعض لوگوں کو اپنے منہ سے نکالتے ہوئے ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم جو گالی دے رہے ہیں، اس گالی کا ہمارے دل پر اور دوسرے کے دل پر کیا اثر پڑتا ہے۔ حالانکہ حدیث شریف میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق اور گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر نہ بدگو تھے نہ بد تکلف تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوش گو اور خوش کلام تھے، اچھی بات کرنے والے تھے۔ گالی گلوچ ہمارے معاشرے کے لیے ایک بہت خطرناک مرض ہے۔ اچھا، پھر ایک عام آدمی، ایک غیرت مند انسان یہ بات برداشت نہیں کرتا کہ اس کی ماں بغیر پردے کے باہر روڈ پہ آ جائے، گلی میں آ جائے۔ لیکن بڑے بڑے غیرت مند خاندانی لوگ جب دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو ماں بہن کی ننگی گالیاں دیتے ہیں۔ بھائی، اس میں آپ کی ماں اور بہن کا کیا قصور؟ اگر گالی دینی تو ایک دوسرے کو دو نا، ایک دوسرے کو جو بکنا ہے وہ انسان بکے، اس میں ماں بہن کا کیا قصور ہوتا ہے؟ تو گالی ہمارے معاشرے کے لیے ایک بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ ایک اتنا سخت گناہ ہے کہ جب انسان گالی دیتا ہے تو اس کے منہ سے، جیسے آدمی اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، کلام پڑھتا ہے، تو اس کے منہ سے روحانی شعائیں نکلتی ہیں جو اس کے دل تک جاتی ہیں، اثرات کرتی ہیں، اور سامنے والے پر بھی اچھی بات اثر کرتی ہے۔ یہ ایک نفسیاتی اصول ہے کہ جب آپ منہ سے اچھی بات نکالیں گے تو اس کی اچھی شعائیں ہوں گی جو سامنے والے کے دل پر، دماغ پر اثر کریں گی۔ آپ قرآن کی تلاوت کریں گے یا آپ نعت شریف پڑھیں گے۔ اسی طرح جب آپ کسی کو گالی دیں گے تو گالی دوسرے پر اثر کرے گی اور دوسرے کے دل پہ جا کے لگے گی، کیونکہ وہ ایک نیگیٹو چیز ہے، اس میں نیگیٹو شعائیں ہوتی ہیں جو جا کے دوسرے کے دل پر، دماغ پہ اثر کرتی ہیں۔ تو ہر کلام کا ایک اثر ہوتا ہے، اچھا کلام کریں گے تو اس کا اچھا اثر ہوتا ہے، برا کلام کریں گے تو اس کا برا اثر ہوتا ہے۔ پھر افسوس اتنا کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ مرض اتنا بڑھ چکا ہے کہ نوجوان نسل کو تو پتہ ہی نہیں چلتا جب تک وہ ایک دوسرے کو گالی نہ دے دیں، ان کے دلوں کو سکون نہیں ملتا، ان کی بات ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک دوسرے کو گالی نہ دیں۔ بے شمار گھروں میں آج کل گالی گلوچ چل رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ اس سے صرف اور تو کچھ نہیں، کوئی ظاہری دنیا کا فائدہ بھی نہیں ہے، آخرت کا نقصان ہے، اور گھروں کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے۔ بے شمار گھروں میں، حتیٰ کہ بہت سارے گھروں میں آج گالی گلوچ کا عام استعمال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے گالیاں دیتے ہیں اپنے چھوٹوں کو، پھر چھوٹے سمجھتے ہیں کہ جو بات ہمارے ماں باپ کے منہ سے نکل رہی ہے وہ اچھی ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ بچہ 5 سال سے لے کر 10 سال کی عمر تک، بلکہ آج کل کے بچے تو بالکل ماڈرن آ رہے ہیں، نیا زمانہ ہے، تو 3 سال سے اوپر جب بچے بات سمجھنا شروع کرتے ہیں تو ان کے لیے سب کچھ ان کے والدین ہوتے ہیں جو 24 گھنٹے ان کے سامنے رہتے ہیں۔ تو والدین جو بات منہ سے نکالتے ہیں وہ بچوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہوتے ہیں، بچے ان کی بات کاپی کرتے ہیں۔ جو بات والد کے منہ سے نکلے بچے سمجھتے ہیں یہ اچھی بات ہے۔ تو اسی وجہ سے جب گھر کے بڑے گالی دیتے ہیں تو پھر بچے بھی گالی دیتے ہیں۔ میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک بچے سے میں نے پوچھا، آپ گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ اس کے گھر سے مجھے شکایت ملی کہ یہ گالیاں دیتا ہے۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ آپ یہ گالی کیوں نکالتے ہیں تو اس نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ یہ میرے ابو نکالتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہم بچوں کے ذہن کس طرح خراب کر رہے ہیں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت میں ہمارا اپنا قصور ہے۔ آج کے بچے کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ پرواہ نہیں کرتے، ہم خود جو کچھ کرتے رہیں، بچے ایک ایک بات کو نوٹ کرتے ہیں، ہماری ایک ایک بات کو۔ تو بچوں کے سامنے کم از کم انسان دوستوں میں جس طرح بھی ہو، اول تو دوستوں میں بھی گالی نہیں دینی چاہیے، بری بات نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کو جیسا گھر ہونا چاہیے ویسا باہر ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آدمی باہر تو اچھا چلے اور گھر میں آ کے برا بن جائے، جھگڑا کرے، دوستوں میں اچھا رہے، گھر میں آ کے برا رہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنی ایک حالت پہ رہنا چاہیے، اچھا ہو تو سب کے ساتھ اچھا ہو، دوستوں کے ساتھ بھی، گھر والوں کے ساتھ بھی۔ اس لیے گالی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ گالی سے اول تو دوسرے کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ گالی دینا یہ فسق ہے، یعنی گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے۔ تو خدا را کوشش کریں اپنے کلام کو، اپنی زبان کو گالی سے پاک کر لیں۔
جب آپ کا دیکھیں عادت بن چکی ہوتی ہے، آپ منہ سے گالی نکالیں آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ آپ نے گالی دی ہے، بس عادت بن چکی ہے۔ تو عادت کب تک ختم ہوتی ہے؟ جب تک انسان مر نہیں جاتا اس وقت تک عادت رہتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو کام آسانی سے ہو اس کو بھی عادت بولتے ہیں۔ آج کل کے معاشرے میں اسی طرح ہو چکا ہے، گالی دینا اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم گالی دے رہے ہیں، ورنہ پرانے زمانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے منہ سے اچھی اچھی باتیں نکلتی تھی، اچھی اچھی دعائیں نکلتی تھی۔ جب ہم سامنے والے کو ملتے تھے تو سامنے والا بولتا اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو اجر دے، اللہ آپ کو لمبی عمر دے۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا۔ آج کل کے زمانے میں اول تو کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ دوسرے سے حال احوال پوچھے، اول تو یہ کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ٹائم ہو بھی تو یہ باتیں تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے، وگرنہ پرانے زمانے میں مسلمان ایک دوسرے کو دعا دیتے تھے اور حقیقت میں اس دعا کا اثر بھی ہوتا تھا۔ اس لیے کوشش کریں گالی سے بچیں، ایک فضول گناہ، ایک بے مزہ گناہ، بے لذت گناہ کہ جس کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس فضول گناہ سے بچتے رہیں، ورنہ جب آپ کی عادت بن گئی تو پھر مرتے دم تک یہ عادت نہیں چھوٹے گی۔